یہ سسٹم ایک قاتل سسٹم، انسانوں کا قاتل، بے گناہوں کا قاتل. ہمیں اس کے مقابلے میں اٹھنا ہے. ہم انسانی سوسائٹی اور معاشرے کو ان ظالموں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، یہ برداشت نہیں کر سکتے. قرآن کہتے ہیں ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. نہیں کہا ایک مسلمان کا قتل، ایک بے گناہ انسان کا قتل. جیسے وائرنگ ہوتی ہے، بعض اوقات ایک تار ایسی ہوتی ہے اگر وہ کٹ جائے تو ساری بجلی بند ہو جاتی ہے، بلب خاموش ہو جاتے ہیں. انسانوں کی زندگی کی تاریخ اس طرح سے جڑی ہے، ان کی تار اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک انسان کا قتل جب ہو جائے تو تمام انسانوں کی زندگی کی تار کٹ جاتی ہے. خدا کی نگاہ میں سارے مر جاتے ہیں. کس طرح سے زندگی اور حیات وجود میں آتی ہے؟ پوری ہستی اور کائنات شریک ہوتی ہے ایک زندگی اور حیات کو وجود میں لانے کے لیے. خدا کو برداشت نہیں ہے ایسے ہی کسی سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے. خود بھی خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایسا حق نہیں ہے جو ختم کر سکتا ہے. خود نہیں، خودکشی نہیں، اپنی جان خود بھی نہیں دے سکتا. یہ لہذا ایک قاتل سسٹم. چپ رہیں، خاموش رہیں، آنکھیں بند کر لیں، ایسے یہ بلا نہیں ٹلے گی. اس کے مقابلے میں اٹھنا ہے. جب امام حسین علیہ السلام اس ظلم کے مقابلے میں اٹھے، انسانوں کے ایک اس میں جرم کیا تھا، انسانوں کے بنیادی حقوق پامال کرتا تھا. خود بھی آئے اور گھر والی خواتین بھی ساتھ آئی. وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ بیوی تھی، بہنیں تھی، بیٹی تھی، نہیں، وہ اس لیے آئی تھی کہ یہ ظلم کے خلاف اٹھے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور خواتین اگر نہ ہوتی تو ان کا پیغام کربلا میں ہی دفن ہو جاتا، ختم ہو جاتا. رسول زادیوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، ان کو قیدی بنایا گیا اور بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، درباروں میں لے گئے. اس ساری جدوجہد کے اندر ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا، کیف رأیت سنن اللہ بأخیک واہل بیتک، تو نے اپنے اللہ کے سلوک کو اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے دیکھا ہے؟ کہا ما رأیت اللہ جمیلہ، میں نے سوائے حسن اور زیبائی کو اور کچھ نہیں دیکھا. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم ظلم کے مقابلے میں ہم نے ہجرت کی ہے، یہ خوبصورتی ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ظلم کا مقابلے کر کے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں، ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے سر نہیں جھکایا، ہم اسیر اور قیدی بن گئی ہیں. اللہ نے توفیق دی ہے. ظلم سے لڑنا بھی انتہائی خوبصورتی ہے، اس کے اندر حسن و زیبائی ہے اس کے اندر. لہذا میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو جیلوں میں رہی ہیں، آپ کی استقامت کو سلام کرتے ہیں، آپ کے صبر و حوصلے کو سلام کرتے ہیں. پاکستان میں اگر 25 کروڑ انسان ہیں، 26 کروڑ، کم از کم 13 کروڑ خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ہماری بیٹی اور مائیں بہنیں ہیں. ایک عظیم، پھر 2024 کے الیکشن میں 8 فروری کو خواتین اس انقلاب کو خاموش انقلاب کو لانے میں ان کا بہت رول تھا. خواتین نکلی تھی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لہذا ہم کیوں اس وقت ظلم کے خلاف نکلے ہیں؟ دیکھیں، ظلم نہیں مٹ سکتا رول آف لا کے بغیر. قانون حق کسے کہتے ہیں؟ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں وضع کل شیء علی موضع، جو جس چیز کی جگہ بندی ہے اس کو وہاں رکھا جائے، یہ عدل ہے. قانون کے بغیر عدل کا نفاذ ممکن نہیں. جو قانون کو رونتے ہیں حقیقت میں وہ ظلم پھیلانا چاہتے ہیں، جنگل بنانا چاہتے ہیں ملک کو. لہذا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سرزمین پر تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ہر مظلوم قیدی کے ساتھ کھڑی ہے، جنہیں مسنگ کیا گیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور 8 فروری کو انشاءاللہ
جس دن 24 فروری کو 2024 8 فروری کو ایک لوگوں نے عوام کے حق کے رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا، انتخاب کو لوٹا، اس 8 فروری کو انشاءاللہ ہم نے یوم سیاہ کے طور پر بنانا ہے، ہم نے نہیں ڈرنا ہے۔ ذہن میں رکھ لو، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کو پیغام دیتا ہوں، ان حکمرانوں کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہمیں خوفزدہ کرے، ڈرائیں، ہم ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں اور یہ ملک اور تباہ ہوتا رہے۔ ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم نے نہیں ڈرنا، ہم نے چپ نہیں رہنا، ہم نے خاموش نہیں رہنا، ہم نے ظلم کے خلاف باہر نکلنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ظالموں کے مقابلے میں میدان میں ثابت قدم رہنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ میری محنت بھی شامل ہے تزئین